اس آئے ہوئے شخص سے کہا کہ تو یہاں پر بیٹا کہہ کر کے مت پکارنا، بیٹا کہہ کر بچے کو مت پکار۔ سب سے پہلے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ عظیم اخلاق تمہارے سامنے رکھوں گا تاکہ غیر مسلم بھی اگر سنے تو انہیں خبر لگ جائے، انہیں پتہ چلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان بھوکنے والے درندوں کو کیا خبر کہ میرے نبی کی سیرت کیا ہے؟ حضور پاک کو اگر پڑھا ہوتا تو آنکھیں بھیگ جاتی، رسول پاک کو اگر سنا ہوتا تو دل کے دریچے کھل جاتے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک انگریز جو مسلمان نہیں ہے اس نے کتاب لکھی اور اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے درجے پر کیا، اور کہتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اگر میں کسی سے امپریس ہوا ہوں تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس سے پوچھا گیا کیوں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ تو امپریس کیوں ہوا، کیا وجہ ہے؟ سنو اے مسلمانوں، آپ کو بھی میں بتاؤں۔ اس انگریز نے کہا میں نے بہت سارے لوگوں کی ہسٹری اور تاریخ پڑھی، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ میں میں نے ایک بات دیکھی، بہت ساری اچھائیاں ہیں لیکن جو دل کو موہ لیتی ہے وہ ایک حکایت، ایک حدیث ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ حدیث کیا ہے، ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ وہ انگریز کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی وہ مدینے کے چھوٹے بچوں کا بھی ادب کرتے تھے، چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھتے تھے، اور جب بچے کھیلتے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے، ان کو کھلاتے تھے، انہیں ہنساتے تھے۔ تجارت کے سفر سے جب بھی آتے تو بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بتاتا ہے، سنو، حدیث پاک میں ہے، وہ انگریز جس نے کتاب لکھی اور کہا مجھے سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت سے اثر ہوا ہے تو محمد کی ذات ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کئی بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچے کا باپ آیا، اپنے گھر سے آیا، اور مجمع میں بچے جب کھیل رہے تھے باپ نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا آجا گھر پر تیری ماں بلاتی ہے، بیٹا کہہ کر کے پکارا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس آئے ہوئے شخص سے کہا کہ تو یہاں پر بیٹا کہہ کر کے مت پکارنا، بیٹا کہہ کر بچے کو مت پکار، اس کا نام جو ہے وہ لے کر پکار۔ اس نے کہا میرا بیٹا ہے، اگر میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو پھر کس کو بیٹا پکاروں؟ میں اپنے بیٹے کو پکار رہا ہوں۔ سنو اے مسلمانوں، مصطفیٰ کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احساس کیا تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں سچ ہے یہ تیرا بیٹا ہے، تو بیٹا کہہ کر پکار سکتا ہے لیکن اپنے گھر میں پکار، یہاں مت پکار، اس لیے کہ ان بچوں میں بہت سارے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں۔ اگر تو اپنا بیٹا کہہ کر پکارے گا ان بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، انہیں کون بیٹا کہے گا، انہیں کون بیٹا کہہ کر پکارے گا؟ میرے عزیزوں، یہ حدیث پاک کے مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک نان مسلم ہے، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو دیکھ کر کے کتاب میں سر فہرست لکھا، دنیا کا اگر کامل کوئی انسان ہے تو محمد کی ذات، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جس کو بچوں کی یتیمی کا بھی درد تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احساس رکھتے کہ کہیں اس کا دل ملول نہ ہو جائے، اسے ہرٹ نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے اس امن عالم کا مسیحا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج کے ظالم کتے بھونکنے لگ گئے، حضور پاک کی ذات کو کیچڑ اچھالتے ہوئے کہنے لگ گئے کہ انہوں نے جنگیں سکھائی ہیں، آتنک سکھایا ہے، دہشت سکھائی ہے، تم نے پڑھا کیا ہے ہمارے نبی پاک کو؟ میں بتاتا ہوں، مدینہ طیبہ میں یہ اس زمانے کا رواج تھا، جب بھی کسی کے پاس ہتھیار ہوتے تو سب سے بڑا ہتھیار تلوار لے کر کے ہر کوئی چلتا تھا۔ آج کے زمانے میں رائفل، بندوقیں وغیرہ آ گئی، اس وقت جو بھی لوگ مال والے ہوتے وہ اپنے ساتھ تلوار لے کر ضرور چلتے، لیکن نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھیں، تلوار کیسے لٹکائی جاتی تھی؟ تلوار بغل میں، اس کو نیام میں رکھ کر کے، اس کا ایک غلاف ہوتا تھا، اس کو اس طرح سے بغل میں لٹکا کر کے لوگ چلتے تھے، جیسے آج بندوق لٹکائی جاتی ہے۔ ایک بار ایک صحابی تلوار لٹکائے ہوئے سامنے سے آ رہے تھے،
تلوار کی ڈھال یعنی اس کی مٹھی اوپر کی طرف ہوتی اور اس کی انی اس کا نوک نیچے کی طرف، سامنے اس طرح چاند کی شکل کیے ہوئے تلوار ہوا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں۔ آپ نے ان کو روکا اور کہا یہ تلوار اپنے بغل سے نکالو اور اس کو پیچھے کی طرف موڑ لو، یہ جو انی ہے، یہ جو نوک ہے، اس کو پیچھے کی طرف کر لو۔ انہوں نے پوچھا طریقہ تو تلوار ڈالنے کا یہی ہے، لوگ تلوار اسی طرح سے لے کر چلتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس طرح پیچھے کرنے کا حکم جو آیا، میرے آقا اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ ننگی تلوار کی نوک بھی کسی مسلمان کی طرف ہو یا کسی انسان کی طرف ہو کہ دیکھنے والا تمہیں جنگ کی نوبت میں نہ دیکھے، دیکھنے والا تمہیں قاتل کی نظر میں یا لڑنے والے کی صورت میں نہ دیکھے۔ یقیناً تم نے اپنی سیفٹی کے لیے، سیکورٹی کے لیے رکھا ہوگا، لیکن تلوار کی نوک کو بھی پیچھے کی طرف کر کے رکھو تاکہ نئے آنے والے کی طرف تلوار کا منہ نہ ہو، اس کی نوک نہ ہو۔ یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات، یہ امن عالم کا مسیحا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو صرف جہاد کا لفظ کہتے ہوئے سنا ہوگا۔ لفظ جہاد کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ مسلمان جہادی ہیں، جہادی ہیں۔ یہ لفظ جہاد بھی اگر پڑھ لیا ہوتا ان جاہلوں کو سمجھ میں آ جاتی بات۔ تاریخ مصطفیٰ تو پڑھو کم سے کم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں آپ کو پتا ہے تقریباً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 17 جنگوں میں شرکت فرمائے، 17 غزوات، اور بعض روایات میں 27 ہیں، کل ملا کر 10 سال کے اندر 27 جنگیں ہوئی، جس میں چھوٹی بڑی جو بھی جنگیں ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس میں خود بنفس نفیس شریک رہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، حیرت ہوگی آپ کو، یہ پورے 10 سال کے اندر جو 27 جنگیں جہاد ہوئے، اس میں مرے کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ قتل ہوئے؟ ٹوٹل اگر ملایا جائے تو 260 لوگ صرف 10 سال کے اندر مرے تھے، قتل ہوئے جنگوں کے اندر۔ اور ایک تاریخ میں ان کی بتاتا ہوں جو پوری دنیا کو سیکولر اور ڈیموکریسی اور امن کے نام پر تباہی مچاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ورلڈ وار فرسٹ جو پہلی عالمی جنگ ہوئی تھی، اس کے اندر تقریباً 1 کروڑ لوگ مارے گئے تھے، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اور دوسری جنگ عظیم جو ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار، اس کے اندر 3 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے، اتنے ہی زخمی ہوئے، اتنے ہی بے گھر ہوئے، کتنے ملک تباہ ہوئے، کتنے بستیاں اجڑ گئیں۔ اور آج یہ اسلام کے جہاد کی طرف منہ اٹھائے بیٹھے ہیں، جن میں 10 سال کے اندر 250 سے زیادہ لوگوں کی جانیں کبھی نہیں گئی۔ باوجود اس کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہوتی۔ میرے آقا فرماتے جب بھی کوئی جماعت جہاد کے لیے نکل رہی ہوتی، مجاہدین کو سب سے پہلے میرے آقا یہ تعلیم کرتے، اے مجاہدین جب تم کسی علاقے میں جانا تو یاد رکھنا کس سے لڑنا ہے، کس سے نہیں لڑنا ہے۔ یہ جہاد کی تعلیمات میں آج آپ کو بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نصیحت کر کے بھیجتے، کبھی بچوں کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی کسی عورت کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی کسی بوڑھے کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی حمل والی عورت کو نہ پکڑنا۔ جس جنگ میں بھی جاؤ، دشمنوں کی فوج میں بھی جاؤ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، حاملہ عورتوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا۔ اتنا ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہاد میں صحابہ کو بھیجتے یہ بھی تلقین فرماتے، جس علاقے میں جاؤ گے وہاں کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ نہیں کرو، چاہے وہ کسی کی بھی عبادت گاہ ہو، اس عبادت گاہ کو تم توڑو گے نہیں، برباد نہیں کرو گے۔ اتنا ہی نہیں، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم فرماتے، جس علاقے میں تم جاؤ گے اس علاقے کے درخت کے پتوں کو بھی نہیں اکھاڑو گے، وہاں کے درختوں کو نہیں اکھاڑو گے اور پتوں کو نہیں توڑو گے۔
اتنی تعلیمات دینے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد کے لیے بھیجتے اور ارشاد فرماتے جو تمہارے خلاف اٹھائے بس اس کے خلاف تم بھی اٹھاؤ. یہ ہے جہاد کا مفہوم, یہ ہے جہاد کا مفہوم. میاں اگر کوئی آتنکوادی بم باندھ کر کے کہیں اڑا دیتا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے, وہ سوسائیڈ اٹیک ہو سکتا ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. عزیزان گرامی وقار, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امن کی تعلیمات کو میں آج آپ کے سامنے کھل کر کے رکھتا ہوں. جس نبی پاک کے اخلاق اتنے اعلیٰ کہ قرآن خود کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے محبوب آپ کو سب سے اعلیٰ اخلاق پر اللہ نے پیدا کیا ہے. تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن حضرت عائشہ سے پوچھا گیا ماں آپ بتائیں رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی کان خلقہ القرآن, ان کے سارے اخلاق اگر جاننا ہے تو قرآن کو دیکھ لو, قرآن ہی ان کے اخلاق تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ وہ پورا قرآن عظیم ہے. اتنے اعلیٰ اخلاق والے کو آج جن لوگوں نے کیچڑ اچھالا ہے ان کو پھر میں دعوت دیتا ہوں, آؤ دوبارہ اپنی سٹڈی کو عام کرو اور پھر سے مطالعہ کرو. یقیناً تمہارے دل کے دریچے اگر بند نہیں ہوئے ہیں تو میرے مصطفیٰ کی محبت ضرور جاگے گی. تمہیں پتا ہے تم نے اوروں کے ساتھ ملنے جلنے کا کیا معاملہ کیا ہے یہ مجھے پتا نہیں. اچھا آدمی بھی اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے دیکھتا ہے میں کس سے مصافحہ کرتا ہوں, میں کس سے ملتا ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو تھوڑے سے منصب پر جائے وہ لوگوں کو دیکھ کر کے ملتا ہے, اس سے ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے, فلاں سے میرے سٹیٹس کے برابر ہے یا نہیں. لیکن آؤ تمہیں بتاؤں مدینہ طیبہ کے رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال پاک تو یہ ہے. ایک بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے باہر کھڑے ہیں, صحابہ آپ کے ارد گرد تھے. ایک عورت جو مدینے کی پاگل عورت تھی, پاگل جس کا دماغ صحیح نہیں رہتا, دماغی توازن بگڑا ہوا تھا, وہ عورت مدینے میں مشہور تھی. جب بولتی تھی تو کنٹینیو بولنے لگ جاتی تھی, اول فول بولتی رہتی, اور کیا بول رہی ہے اسے کچھ پتا نہیں ہوتا. ہر کوئی اس سے راستہ کاٹ لیتا تھا. جیسے ایسی کوئی پاگل عورت آئے تو کون کان دھرے گا, کون اس کے سامنے کھڑا ہو کر سنے گا. لیکن جب وہ عورت آنے لگی, صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ گھیرا بنانے لگ گئے. ارے وہ مدینے کی پاگل عورت آ رہی ہے, آئے گی, ادھر ہی آ رہی ہے, کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اول فول بکنا نہ شروع کر دے. باتونی عورت ہے, کینچی کی طرح اس کی زبان چلتی رہتی ہے اور دماغ اس کا صحیح نہیں ہے, بولتی رہ جائے گی, کہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو. صحابہ یہ سوچ کر گھیرا بناتے رہے. میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو, ہٹ جاؤ, اسے آنے دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بد زبان ہے, بولتی ہے تو کنٹینیو بولتی رہتی ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے ہٹ جاؤ, اسے آنے دو. جب وہ عورت قریب آئی تو جانتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کیا یہ وہی عورت نہیں ہے جس سے پورے مدینے والے راستہ کاٹ لیتے ہیں, کوئی اس کی بات نہیں سنتا؟ صحابہ نے کہا ہاں یہی وہ عورت ہے, یہ پاگل ہے, اس کی کوئی بات نہیں سنتا. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اگر میں بھی نہ سنوں تو کون اس کی بات سنے گا؟ میں بھی نہ سنوں, کیا میں کائنات کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا؟ اللہ وہ عورت قریب آئی جو پاگل تھی, ذہنی توازن کھویا ہوا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی اور بات کرنے لگی. بات کرتی گئی, ایک ہی بات کو بار بار دہراتی رہی, یہاں تک کہ کافی دیر تک وہ بات کرتی رہی اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغور اس کی باتوں کو سنتے رہے اور بلکہ سامنے والے کو احساس تک ہونے نہیں دیا کہ میں تجھے پاگل سمجھتا
کرتا ہوں بلکہ میرے مصطفیٰ کی اخلاق تھے. اس انداز سے سن رہے تھے اس کی بات جیسے کسی دانشور کی باتیں سنی جاتی ہیں. وہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے. وہ اعلیٰ اخلاق والوں سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ، اور ذہنی توازن بگڑے ہوا سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ ملتے تھے. عزیزان گرامی، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. میرے عزیزو، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ اخلاق کریمانہ جنہوں نے مظلوموں کا انصاف دلایا. اور جانتے ہیں آپ، مکہ مکرمہ میں کبھی ظلم ہونے نہیں دیتے. آج لوگ ظلم کی داستان چھیڑتے ہیں تو میرے نبی کو بیچ میں لاتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق اور کیریکٹر پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. سنو، مدینہ مکہ مکرمہ میں ایک باہر سے کوئی سوار آیا اور اس کا کسی سے قرضہ تھا یا کچھ لینا دینا باقی رہ گیا. وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا. ابو جہل سے اس آئے ہوئے شخص کا جو اجنبی مسافر تھا کچھ پیسے کا لین دین باقی تھا، کچھ درہم رہ گئے تھے اور وہ تقاضا کر رہا تھا کہ میرے پیسے، میرے درہم مجھے واپس کر دے. لیکن وہ ٹال مٹول کرتا جا رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور وہ سردار قریش ہے، اس سے کون تقاضا کرے؟ پہلوان بھی ہے، گنڈا بھی ہے. اور یہ باہر سے آیا ہوا اجنبی مسافر غریب، اب یہ کس سے کہے؟ جن لوگوں کے پاس بھی یہ جاتا اور کہتا کہ میرے کچھ پیسے، میرے کچھ درہم باقی ہیں، عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کے پاس، تو سارے لوگ پلہ جھاڑ لیتے، میاں اس سے کون بات کرے گا، اس سے کون بات کرے گا، ہم بات نہیں کر پائیں گے. تمہارے پیسے تم جانو، تم نے دیا ہے تم وصول کرو. ہر کوئی اپنا دامن جھاڑ لیتا. وہ بیچارہ جو باہر سے آیا ہوا قرض میں ڈوبا ہوا مکہ مکرمہ کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، رونے لگا. اس شخص نے کہا تیرے کچھ مال باقی رہ گیا ہے ابو جہل سے، تو چاہتا ہے کہ واپس آ جائے، تجھے مال کی واپسی کا یہ تقاضا ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نئے شخص نے کہا ایک ہی راستہ ہے، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے پاس جا اور ان سے کہہ. وہ شخص آیا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر رونے لگا، میرے اتنے درہم باقی رہ گئے ابو جہل کے پاس اور وہ دیتا نہیں، کئی دنوں سے ٹال مٹول کر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. اور اس کا رعب، اس کا دبدبہ قریش کے سردار ہونے کی وجہ سے اتنا ہے کہ کوئی میری سفارش کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی میری حمایت کے لیے بھی تیار نہیں. ایسے عالم میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں محمد تیری حمایت کے لیے تیار ہوں، میں محمد. جانتے ہیں اسی وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دولت کدے پر اس اجنبی مسافر کو بٹھایا اور ابو جہل کو بلوایا. کوئی شخص بلا لائے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ وہ سردار قریش تھا. لیکن جب وہ آیا، ابھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو جہل کو دیکھتے ہی کہا کیا تیرے اتنے درہم اس شخص پر ہیں؟ کیا تو اس کا مقروض ہے؟ کیا تو نہیں دیتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے؟ وہ جلال ایسا تھا میرے مصطفیٰ کا، وہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات ایسے تھے کہ ابو جہل کی گھگی بن گئی اور فوراً سے پیشتر کہا ہاں میرا باقی ہے. اور ابھی گیا اور ابھی لایا اور گیا اور جا کر کے اس اجنبی کا جو بقایا تھا وہ سب ادا کر دیا، سب ادا کر دیا. جو پہلوان تھا قریش کا اس سے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکلوایا. اور وہ اجنبی جو آیا ہوا مسافر تھا اس نے دیکھا اور اس کے بعد اس وقت بھی ہوتا تھا اس طرح کا معاملہ کہ کسی کے پیسے کسی پر نکلتے ہیں تو نکلوانے والے بھی کچھ کمیشن لے لیتے، جیسے آج بھی مانڈولی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ اس سے پیسے نکلواؤں گا، اتنا میں رکھ لوں گا، اتنا تجھے دے دوں گا. وہ آیا ہوا مسافر کہنے لگا اے محمد آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اس رقم میں آپ کا کتنا حصہ ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، مجھے اللہ نے انصاف قائم کرنے کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، کمیشن کے لیے نہیں کہ اس سے بھی پیسے لیتے جائیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم اخلاق کہ مظلوموں کو انصاف دلائیں.
غریبوں کی ہمدردی کریں, چارہ سازی کریں, اور اس نبی پاک پر یہ تھوکتے ہیں گویا کہ ایسے ہی چمکتے ہوئے چودھویں کے چاند پر جو کتا تھوکتا ہے وہ اپنے منہ پر تھوکتا ہے, چاند تک کسی کا تھوک کبھی جاتا ہی نہیں. اسی طرح محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر جن لوگوں نے انگلیاں اٹھائی, میں ان سے کہتا ہوں پھر سے پڑھو تاریخ, پھر سے پڑھو تاریخ. آپ کو پتا ہے مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھی عورت ہے, وہ نقل مکانی کر رہی ہے, یعنی اپنا گھر شفٹ کر کے کہیں جا رہی ہے اور اپنا گھر کا پورا ساز و سامان نکال کر راستے پر کھڑی ہے, انتظار کر رہی ہے کوئی آئے سامان اٹھائے اور میرے نئے گھر تک پہنچائے. صبح سے دوپہر تک کھڑی رہی, کوئی مدد کرنے والا نہیں آیا. اچانک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. میرے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت تھی کوئی بوڑھا دکھے, کوئی کمزور دکھے تو اس کا سامان خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے تھے, اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتے. مدد کرنا آپ کا شیوا تھا. آپ آئے اس خاتون سے پوچھتے ہیں کسی کا انتظار کر رہے ہو, کہیں جانا ہے تمہیں؟ اس خاتون نے کہا ہاں بیٹا, مجھے دوسرے گھر شفٹ ہونا ہے, میں یہ محلہ چھوڑ رہی ہوں, مکہ کی آبادی چھوڑ کر میں دور دراز ایک علاقے میں نئے مکان میں جا رہی ہوں اور یہ ساز و سامان اٹھانے والا کوئی ہے نہیں, میں انتظار کر رہی ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون کا ساز و سامان اپنی پشت پر اٹھایا اور کہا میں چلتا ہوں ماں تمہارے ساتھ. اس خاتون کے ساتھ چلتے رہے. کافی دور آبادی کے وہ خاتون ایک نئے مکان کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ اب میرا مکان ہے. وہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سامان اتارا, اس کے گھر کو صاف کر کے دے دیا. اب سنو, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا بڑی بھی وہ مکہ کی آبادی بڑی اچھی تھی, وہ محلہ تو گھنا محلہ تھا, اس محلے کو چھوڑ کر غیر آباد علاقے میں تم یہاں کیوں آ گئی اس عمر میں؟ وہ خاتون کہتی بیٹا بڑا اچھا سوال تو نے کیا, سن میں تجھے بھی نصیحت کرتی ہوں. میں نے سنا ہے مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہے. کیا کیا پروپیگنڈا پھیلایا گیا تھا اس وقت بھی. وہ خاتون کہتی ہے مکہ میں محمد نام کا ایک جادوگر آیا ہے, وہ بولتا ہے تو جادو اثر کر جاتا ہے اور لوگ اپنا پرانا دین چھوڑ کر اس کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. لوگوں نے یہ پھیلا رکھی ہے بات, تو میں ڈر کے مارے اس محلے کو چھوڑ دی کہ کہیں اس کا جادو مجھ پر بھی نہ چل پڑے اور اس کے آنے سے پہلے ہی میں آبادی سے دور چلی جاؤں, میں دوسرے مکان میں چلی جاؤں. جب اس کے الفاظ یہ ہو رہے تھے میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ظالموں نے حضور کے لیے کیا کیا پروپیگنڈا پھیلایا تھا. آج ہی نہیں اس زمانے میں بھی بدنام کرنے کی کوششیں ہوتی رہی. اب حضور پاک کو غمگین دیکھ کر کے اس خاتون نے پوچھا بیٹا تم کیوں غمگین ہو؟ حضور پاک نے فرمایا کہ اے خاتون, جس محمد سے ڈر کر تو یہاں آئی وہ محمد میرا ہی نام, وہ محمد میرا ہی نام ہے. میں ہی وہ محمد ہوں جس سے تجھے ڈرایا گیا اور جس کے بارے میں تجھے دھمکایا گیا. وہ خاتون اوپر سے نیچے دیکھتی رہی, حیرت کے عالم میں پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے کیا تو ہی وہ محمد ہے جس کے بارے میں مکہ میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں؟ اور اس کے بعد جب میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں میں ہی وہ محمد ہوں, تو اب وہ خاتون کہتی ہے اگر تیرا ہی نام وہ محمد ہے تو گواہ ہو جا, میں تیرے دین میں آنے کے لیے تیار. اس لیے کہ جس کے اخلاق و کردار اتنے اعلیٰ ہیں کہ مکہ میں کوئی میری مدد کو تیار نہیں تھا, ایک تنہا تو تھا کہ میرا بوجھ اٹھا کر کے وہاں سے لے کر یہاں تک لایا. میں تیری کون لگتی ہوں, میرا تیرے سے کیا رشتہ ہے؟ باوجود اس کے میرا بڑھاپا دیکھ کر تو نے رحم کیا, میری کمزوری دیکھ کر کے تو نے مدد کی اور میرا سامان اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لایا, میرے گھر کو سجایا. اور جس کے اخلاق ایسے ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. میرے عزیزوں, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اتنے اعلیٰ, اتنے بلند کہ دنیا آج اپنے تو اپنے غیر بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں, غیر بھی اعتراف کرتے ہیں.
اور تاریخ پڑھنے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں، بہت سارے انگریز مورخین ہیں، انہوں نے بھی میرے آقا کی شان میں کیا کیا لکھا ہے پڑھیں۔ گرو نانک سکھوں کے جو سب سے بڑے گرو ہے، گرو نانک نے کہا محمد اگر نہیں ہے تو بھکتی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ گرو نانک کے الفاظ ہیں۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر نہ ہو تو عبادت کا سلیقہ آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ اگر کسی نے بتایا ہے تو محمد عربی کی ذات ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہ گرو نانک کہتے ہیں۔ اور انگریز مفکرین، دانشور یا مورخین جو لکھتے ہیں وہ الگ الگ انداز میں، آپ کو پتا ہوگا جارج برنارڈ شاہ ایک بڑا مورخ، انگریزوں کا ناول نگار بھی ہے اور بڑی تاریخ پڑھا ہوا، دنیا کی سیر کیا ہوا، اس نے کہا میں نے زمین کے چپے چپے کو دیکھا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اکثر حصے کو دیکھ لیا، ہر جگہ کی اسٹڈی کی، لیکن میں نے دیکھا کہ دنیا میں بہت ساری شخصیتیں آئی اور ان کا انقلاب، ان کا ریولیشن ان کی زندگی میں چلا، 50 سال چلا، 100 سال چلا، لیکن محمد ایک ایسی ذات ہے جس کا ریولیشن روز بڑھتا جاتا ہے، روز بڑھتا جاتا ہے۔ 1400 سال ہو گئے، ان کا انقلاب نہ کم ہوا تھا نہ گھٹا تھا، بلکہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ ان کے زندہ انقلاب کی دلیل ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ جارج برنارڈ شاہ۔ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب وہ صرف ان کی زندگی تک کے لیے نہیں تھا یا ان کے بعد 100 سال تک کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ کہتا ہے میں تو 1400 سال کے بعد دیکھ رہا ہوں، آج بھی اس انقلاب کی صرف نشانیاں نہیں بلکہ زندگیاں موجود ہیں جو لوگ آج بھی بدل رہے ہیں۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے جب 1400 سال کے بعد ان کا لایا ہوا انقلاب پوری دنیا میں اس طرح موجود ہے تو آگے کے لیے بھی مجھے یہ امید ہے کہ اس سے بڑا انقلاب آگے کے سالوں میں اسلام کا آئے گا، اس سے بڑا انقلاب آئے گا۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو صرف خیالات کی بنیاد پر نہیں رکھا، انسان کی روح کی ترقی کی بنیاد پر رکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے پوری دنیا نے ترقی کی ہوگی، ہاں میں مانتا ہوں کہ لوگ چاند میں پہنچنے کے آلے بھی بنا لیے، سورج کی روشنی کو قید کر کے کرنٹ بھی بنا لیا، زمین کے سیال مادے کو نکال کر کے کیمیکل بنا لیا، اور اڑتا ہوا پرندہ جس طرح ہم پہلے دیکھتے، آج وہ ہزاروں انسانوں کو اپنے پیٹ میں بھر کر جہاز اڑنے لگ گیا۔ انسانوں نے ہی ترقی کی ہے، انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطہ کرنے کے لیے موبائل بنائے، انٹرنیٹ کا ایجاد، موبائل فون کے بعد کمپیوٹر کا ایجاد، یہ ساری ایجادات اپنی جگہ پر دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، دنیا بہت ترقی کر چکی ہے۔ پہلے ہم تنہا بولتے، آج اس مائک کے ذریعے سے لاکھوں کو سنایا جا سکتا ہے۔ پہلے ایک جگہ بیٹھ کر آمنے سامنے دیکھا جاتا، لیکن آج ویب کانفرنسنگ کے ذریعے سے دنیا کے کسی کونے سے کہیں پر بھی انسان دیکھ سکتا ہے۔ یہ ترقیاں اپنی جگہ پر، میں آپ کو بتاؤں انسان ترقی اتنی کر چکا کہ ہواؤں میں اڑنے لگ گیا، اور جو فاصلے تھے جو لاکھوں میل یا ہزاروں میل ہوا کرتے ان کو گھنٹوں میں اور منٹوں میں ادا کیا جانے لگا۔ ہر چیز سہولت کی آ گئی، ہمارے گھروں میں ہاتھوں اور پیروں سے کام کرنے کی بجائے اب مشینوں نے حصہ لے لیا ہے، ہر کام مشین کرتی ہے، ہر کام مشینوں نے لے لیا۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں گا، یہ ساری ترقیاں آپ کیا سمجھتے ہیں تمہاری ترقی ہے، انسان کی ترقی ہے؟ میں تو نہیں مانتا، یہ انسان کی ترقی نہیں، یہ تو میٹل کی ترقی ہے، یہ میٹل کی ترقی ہے۔ انسان نے لوہے پر کام کیا اور لوہے کو مائک بنا دیا، انسان نے فائبر پر کام کیا اسے موبائل بنا دیا، انسان نے لوکھن پہ کام کیا اسے پلین بنا دیا، لائٹ بنا دیا، یعنی میٹل پر محنت کیا اور اسے کیا سے کیا بنا دیا۔ لیکن انسان اپنے آپ کو کیا بنایا؟ بات تو یہ آتی ہے تم نے میٹل کو ترقی دیا ہے، آسمانوں میں جو اڑ رہا ہے ہوائی جہاز، یہ تو ایک میٹل کی چیز ہے، ایک میٹل کی چیز ہے، اور ٹیلی فون
جو تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطے کراتا ہے، یہ بھی ایک میٹل کی چیز ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں، دنیا چاہے یورپ نے ترقی کی ہو، امریکہ نے کی ہو، یا رشیا یا چائنا نے کی ہو، سبوں نے ترقی میٹل پر کی ہے، اور میرے مصطفیٰ کی ذات نے انسانوں کو ترقی دیا ہے۔ ایک کو بیٹھایا تو صدیق بنایا، دوسرے کو اپنے دربار میں بلایا فاروق بنایا، عثمان کو ذوالنورین بنایا، اور علی پاک کو حیدر کرار بنایا، ہر صحابی کو آسمان کے مہر نجوم بنایا۔ انسانوں کو اگر کسی نے ترقی دی ہے تو وہ مدینے کے تاجدار نے دی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت آج بھی میں کہتا ہوں، جو لوگ ترقی کی بات کرتے ہیں، میں تو ترقی اس وقت مانوں گا جب لوگوں میں بھوک مری ختم ہو جائے، سوسائیڈ کرنا کم ہو جائے، جہالت ختم ہو جائے، گناہ کم ہو جائے، انسانوں کو مارنا، مرڈر کرنا، قتل کرنا یہ ختم ہو جائے، میں سمجھوں گا کہ انسان بن گیا، انسان بن گیا ہے۔ لیکن آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں جہاں لائٹنگ کی بھرمار ہے، روشنی کی بہتات ہے، اس کے باوجود کیا عورتوں کے ریپ نہیں ہو رہے؟ نوجوان بچیوں کے بلاತ್ಕಾರ نہیں ہوتے؟ سب ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کون سا انسان ہے؟ کہاں ترقی کیا؟ یہ آج بھی وہی حیوان ہے، آج بھی وہی حیوان ہے جہاں تنہا کسی عورت کو پائے تو اس کی عزت پر حملہ کرے۔ جانور جنگل میں یہی کرتے ہیں۔ اگر انسان یہی سب چیزیں کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں اس کی کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں اور کوئی سکسیس نہیں ہے۔ کامیاب اور ترقی والا انسان اس وقت ہوتا جیسے میرے آقا نے مکہ کی گلیوں میں پیدا کیا۔ مکہ کے وہ باشندے جو شراب میں فخر کرتے تھے، جوے پر اپنی پوری راتیں بتاتے تھے، عورتوں کو بازار میں لا کر نیلام کرتے، بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کرتے تھے۔ لیکن میرے آقا کی تعلیمات تو دیکھو، جب وہ ان تمام اخلاق و کردار والے لوگوں کو میرے آقا نے اپنی تعلیمات سے روشناس کیا تو میرے عزیزوں وہی صحابہ پھر عورتوں کی عزت کے محافظ بن گئے، بیٹیوں کو پڑھا کر کے انہیں دین کا ایک بہترین قلعہ بنایا۔ اور جانتے ہیں صحابہ کو میرے آقا نے کیا بنایا؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ یہ ہے انقلاب، یہ ہے ترقی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میٹل کی ترقی نہیں سکھائی، انسان کی ترقی سکھائی۔ آج بھی اگر اپنی روح کی، اپنی آتما کی، اپنی روح کی ترقی چاہتے ہو تو یہ ترقی کسی فیکٹری میں نہیں ملتی، کسی فیکٹری میں نہیں۔ فیکٹریاں موبائل بنا سکتی ہیں، گاڑیاں بنا سکتی ہیں، انسان کے روح کی ترقی گنبد خضرا کے چھاؤں میں ہوتی ہے۔ یہاں آنا پڑے گا تمہیں، اس نبی پاک کے پیچھے چلنا پڑے گا، پھر تمہاری روح اوج پر پہنچے گی، بلندی پر جائے گی۔ عزیزان گرامی، یہ چند باتیں تھی نبی پاک کے اخلاق و کردار پر۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جن لوگوں نے میرے آقا کے چہرے پاک کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی جیسے آج یہ گیدڑ اور پاکھنڈی اپنے گوفے میں بیٹھ کر کوئی کتاب لکھ کر یا چار لوگ بیٹھ کر ویڈیو بنا کر وائرل کرتے ہو، وہ چاہے وسیم رافضی ہو یا اس کی ناجائز اولاد یا اس کا ناجائز باپ، جو بھی ہو، میرے آقا پر حملہ کرنے کے لیے تم چار لوگ بیٹھ کر کے ویڈیو وائرل کرتے ہو۔ دم خم ہے تو آؤ مسلمانوں کے مجمع میں۔ یہاں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہ جو مجمع آیا ہے یہ سیلفی اور ویڈیو بنانے کے لیے نہیں آیا۔ جس کے سینے پر بھی ہاتھ رکھو گے اس کے سینے میں دھڑکن نبی نبی اور مصطفیٰ مصطفیٰ کہے۔ یہاں جو مجمع آیا ہے وہ دکھاوے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں جانتا ہوں یا رسول اللہ عزیزان گرامی، یہاں پر بھی آنے کے بعد تمہارے چہروں کی بشاشت، تمہارے چہروں کی رونق یہ بتاتی ہے کہ سینے میں عشق مصطفیٰ جگمگا رہا۔
उन जालिमों को जवाब देने की जरूरत है। तुम भोंकते हो नबी पाक की इज्जत पर, तुम्हें अभी खबर नहीं, उस नबी पाक की इज्जत तो बहुत आला, बहुत आला। मैं समझता हूं हुजूर के कदमे मुबारक के एक नाखून की इज्जत पर करोड़ों मुसलमान अपनी जान देने को तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जज्बा रखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। हमसे ये बात नहीं हो सकेगी। जो बात मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर पाक के अखलाक व किरदार पर हमला करते हुए इन जालिमों ने जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया, सुनो है मुसलमानों, आपको मैं बताऊं, उस नबी पाक के अखलाक को ज्यादा से ज्यादा अगर तुम आम कर सकते हो तो अपने अखलाक से आम करो, अपने अखलाक से आम करो। दुनिया को भौंकने दो, क्योंकि हमारा अकीदा ये है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। और या रसूल अल्लाह, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना सलमान हज़री साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बायजीद बुस्तामी का नाम सुना होगा। बायजीद बुस्तामी एक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, और इनकी एक दुआ ये थी, ऐ अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक कि मैं अपने नबी की हर उस सुन्नत पर अमल न कर लूं जिन सुन्नतों को मैं जानता हूं, हर सुन्नत पर मैं अमल कर लूं। ख्वाहिश तो देखें, होना तो यही चाहिए। लोग दुआएं करते होंगे उस वक्त तक मौत न दे जब तक शादी ना हो जाए, बच्चे ना हो जाए, प्रॉपर्टी ना बन जाए, बेटों की शादी ना कर लूं। मेरे अजीजों, ये दुआएं नहीं, दुआ ये करो कि मौला उस वक्त तक मौत ना देना जब तक तू राजी ना हो जाए, जब तक तू राजी ना हो उस वक्त तक मौत ना दे। बायजीद बुस्तामी की दुआ थी। अब सुनिए, आखिर वक्त था आपकी जिंदगी का, बुढ़ापा भी था, कमजोरी आ गई, मौत के आसार नजर आ रहे थे, आप रोने लग गए। लोगों ने पूछा कि हुजूर रोते क्यों? कहा मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे हर उस सुन्नत रसूल पर अमल की तौफीक दे दे जिन सुन्नतों को मैं जानता हूं, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक मैंने सारी सुन्नतों पर अमल कर लिया, एक सुन्नत मुस्तफ़ा है जो मुझसे छूट रही है, उस पर अमल करने का मौका नहीं मिला। मुरीदीन ने पूछा कि वो कौन सी सुन्नत है? सुनो मुसलमान, यही मुझे बताना है, हुजूर मेरे आका के अखलाक क्या है। बायजीद बुस्तामी कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में मैंने ये पढ़ा कि मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में जा रहे थे, नमाज के लिए जा रहे थे, फजर का वक्त था, नमाज के लिए जैसे ही जा रहे थे, अचानक पड़ोस में से किसी एक बच्चे के रोने की आवाज है। किसी के घर से बच्चा रो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने पांव वापस पलटाते हैं, मस्जिद से बाहर आकर सहाबा से पूछा, देखो ये बच्चा किसके घर में रो रहा है? बच्चे के रोने की आवाज से अगर कोई बेकरार होता है तो मदीने का ताजदार, बच्चों के रोने से भी बेकरार हो जाए। और उसके बाद सहाबा ने कहा मालूम करके आते हैं। मालूम करने पर पता चला कि वो एक यहूदी के घर में रो रहा था, यहूदी था, यहूदी का बच्चा रो रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके घर गए, पूछा कि तेरा बेटा क्यों रो रहा है, छोटा सा बच्चा। उस यहूदी ने कहा मेरे घर में फाका चल रहा है, खाने पीने की कोई चीज नहीं, मेरा बच्चा भूख की शिद्दत से रो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने घर भेजा एक सहाबी को और खजूर मंगवाई। जब वो खजूर आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से खजूर को चबाया, नरम किया और उस बच्चे के मुंह में रखा। बच्चे को जैसे मिठास पहुंची, बच्चा खजूर चबाने लगा और मुस्कुराने लगा। मेरे आका भी मुस्कुरा उठे और मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। ये मेरे आका के अखलाक थे, ये उनकी सुन्नत थी।
बायजीद बुस्तामी कहते हैं नबी पाक ने ये जो अमल किया मेरी जिंदगी में ऐसा अमल करने का मौका अब तक नहीं आया। बाकी सब सुन्नतों पर अमल तो कर चुका लेकिन इस सुन्नत पर अमल करने का मौका नहीं मिला। चंद दिन गुजरे थे, बायजीद बुस्तामी बीमार थे, मौत के आसार नजर आने लगे। एक दिन आप भी मस्जिद में जा रहे थे, शायद रात का वक्त था या सुबह का वक्त, अचानक आपके कानों में भी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। बायजीद बुस्तामी खुश हो गए, शायद इस बच्चे के मदद करने के बाद मैं उस सुन्नत पर अमल कर लूं। आप फौरन अपनी ताकत को जमा करके लोगों से पूछते मालूम करो ये किसके घर का बच्चा है। लोग पूछते हैं, मालूम होता है कि एक ईसाई के घर का बच्चा था। बायजीद बुस्तामी फौरन उसके घर चले जाते हैं, पूछा तेरे घर में बच्चा क्यों रो रहा है, क्या वजह है, ये क्यों बिलख रहा है। उस शख्स ने कहा मेरे बच्चे के रोने की वजह ये है कि घर में अंधेरा है, चिराग जलाने के लिए मेरे पास न तेल है न सामान है, मेरा बच्चा अंधेरे की वजह से रो रहा है और भूखा भी है। बायजीद बुस्तामी फौरन अपने घर से दिया चिराग मंगवाते हैं और उसे घर में रोशन करते हैं। उस ईसाई के घर में चिराग रोशन किया और खजूर मंगवाकर उस बच्चे के मुंह में आपने भी डाला। बच्चा खजूर की मिठास पाया और घर के अंदर रोशनी पाया तो मुस्कुराने लगा और उसका रोना हंसने में बदल गया। बायजीद बुस्तामी भी शुक्र बजा लाते हुए घर से पलटने लगे। ऐ मौला तेरा शुक्र है मेरे नबी की उस आखिरी सुन्नत पर भी अमल का मुझे मौका दे दिया। जब आप जा रहे थे, सुनो अब जो बात है असल कहने की वो ये है, वो ईसाई शख्स जिसके घर का बच्चा रो रहा था वो बायजीद बुस्तामी के दामन को पकड़ता है और पूछता है ऐ बायजीद तेरा और मेरा कोई मजहबी रिश्ता नहीं, तेरा और मेरा कोई खानदानी रिश्ता नहीं, कोई हमारा आपस में रिश्ता नहीं, बच्चा मेरा रो रहा है, तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है, मेरे घर में अंधेरा चिराग तू जलाता है। सुनो बायजीद कहते हैं ऐ नादान तू ये समझ रहा है कि ये बायजीद का अमल है, नहीं, जो कुछ मैंने तेरे घर में किया ये मेरे मुस्तफा के अमल थे, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत थी, बस मैं तो उनका गुलाम हूँ, उनके अखलाक पर अमल करने आया था। जब बायजीद की ये बात सुनता है वो ईसाई कहता है ऐ बायजीद लाओ तुम्हारा दामन पकड़ लो, जिस मजहब के गुलाम के ये अखलाक हैं तो सरकार के अखलाक का हाल क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अखलाक में सबसे आला किरदार लेकर के आए। खुद इरशाद फरमाते हैं बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे अल्लाह ताला ने सबसे अजीम अखलाक देकर के दुनिया में भेजा है। ये कुत्ते आज जालिम भौंकते हैं हुजूर की शान में, और जानते हैं आप ये जो माहौल को गंदा किया जा रहा है, ये जो जहर भरा जा रहा है, ये दर हकीकत सिर्फ और सिर्फ सियासत की गर्मा गर्मी है, इसके अलावा कुछ नहीं। इनको सियासत की रोटियां सेकनी है, राजनीति करनी है। मैं इन बीजेपी के दलालों से, आरएसएस के इन भगवा आतंकियों से भी कहूंगा कि अगर तुम्हें कोई सियासत और राजनीति करना है तो करो हमारी जात से, मुस्तफा की जात को क्यों आड़ बनाते हो। मेरे रसूल की जात, कुरान की और आयात पर हमले। इसलिए मेरे अजीजों इन जालिमों ने देख लिया कि मुसलमान अगर कहीं बेचैन होता है तो नबी के नाम पर होता, इसीलिए ये तुम्हें बेचैन करना और तुम्हारे दिलों को जलाने का काम शुरू कर रखे। मैं इनसे कहता हूं आज भी देखो इस्लाम के ये अखलाक व किरदार, आज भी तुमने हजारों गालियां दे दी लेकिन पलट करके किसी आलिमे रब्बानी ने, किसी आलिमे दीन ने तुम्हारे किसी खुदा को गालियां नहीं दी। यही तो इस्लाम सिखाता है, यही इस्लाम सिखाता है। हमारे नबी के अखलाक व किरदार यही है। तुम अगर गालियां दे करके अपना स्टेटस बताते हो तो हम जवाब में गालियां नहीं देते, हम अपने अखलाक पेश करके बताएंगे। और जाहिर सी बात है जिस वक्त उस भगवा आतंकी ने नबी पाक की इज्जत पर भूखा था, तो आप मेरी पूरी बातें सुन लें।
میں نے ان کے کسی دیوی دیوتا یا ان کی مقدس کتاب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے چیلنج میں کسی بھگوان یا دیوی دیوتا کو پکارا، بلکہ اسی پاکھنڈی سے کہا اگر تو سچا ہے تو آجا، ہم اور تم دونوں آگ میں جاتے ہیں، اور جو سلامت ہو اس کا دین پہچانا جائے گا۔ میں نے بذات خود اس کی ذات کو چیلنج اسی لیے کیا تھا کہ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا یقین اعلیٰ ہے، ہمارا یقین کامل ہے، مجھے میرے دین پر رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں، میرے مصطفیٰ کے سچے ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، اس لیے ایک بار نہیں 100 بار بلاؤ گے میرے نبی کے نام پر، ہر بار یا مصطفیٰ کہتے ہوئے آگ میں کودنے کو تیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سکتا، اور جسے یقین ہو اسے خوف نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، میں نے جو پوری دنیا کو یا جس کو بھی میری یہ بات سنائی دی ہے کہ ہم نے کسی مباہلے کا چیلنج کیا، تو یاد رکھنا مسلمانوں، یہ میرا اپنا ہی حصہ نہیں، بلکہ میرا عقیدہ، میرا وجدان یہ کہتا ہے، جس طرح میں نے اعلان کیا، یہ میں تنہا نہیں بلکہ ہمارے ہر علاقے کا، ہر محلے کا بچہ اتنی ہمت تو اپنے نبی کے نام پر ضرور رکھتا ہے، بے شک، ضرور رکھتا ہے۔ جب ہم اپنی گردن دینے کی بات کرتے ہیں مصطفیٰ کے نام پر، تو پھر جب کبھی امتحان کا وقت آ جائے تو ہمارے لیے آگ کیا چیز ہے؟ گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی، کس کو دیکھ کر؟ دیوان گانے عشق نبی کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ تمہیں پتا ہے ہم ان بزرگوں کے، ان اسلاف کے وارث ہیں، ہمارے آقا، ہمارے جو صحابہ اولیاء تابعین ہیں وہ عام لوگوں کی طرح نہیں، نبی پاک کے نام پر ان کی استقامت، ان کی مضبوطی ایسی تھی، ٹل نہ سکتے تھے، جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ کیا کہنا، سبحان یہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی ہمتیں تھی، اور اس لیے نہیں کہ مارنا توڑنا ہماری عادت رہی ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان سچا ہے، ہمارا یقین پکا ہے، اور ہم نے جس نبی پاک پر ایمان قبول کیا ہے وہ نبی دنیا کا سب سے حسین ہے، وہ اللہ کا سب سے محبوب ہے، اس بات پر یقین ہے، اسی لیے ہر خطرے کو مول لینے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں، ہر خطرے سے ٹکرانے کے لیے بھی ہم تیار رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اب جو درس دینا ہے آپ کو وہ یہ دیتا ہوں کہ دیکھو نبی پاک کی اخلاق و کردار اتنے بلند و بالا، اتنے اعلیٰ و اولا کہ دنیا نے بھی اعتراف کیا، کرسچن عیسائیوں نے بھی اعتراف کیا، یہودیوں کے بعد مفکرین نے بھی اعتراف کیا، ہندوؤں نے بھی اعتراف کیا، ایک دو نہیں کئی پنڈتوں کی لسٹ ہے ہمارے پاس جنہوں نے میرے آقا کی شان میں نعتیں پڑھی ہیں، حضور کی تعریفیں کی ہیں، سکھوں کے گرو نانک سے لے کر اور بھی کئی گرو ہیں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم کی عظمتیں بیان کی، رفعتیں بیان کی۔ خود فریڈم فائٹر میں جس کا سب سے زیادہ نام آتا ہے موہن داس کرم چند گاندھی، گاندھی کی تحریریں بھی پڑھو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کن خیالات کا اظہار کرتا ہے، کون سی باتیں پیش کرتا ہے۔ بڑے بڑے لیڈروں نے نبی پاک کو پڑھا ہے اور اچھی باتیں پیش کی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، سوامی ویویکانند نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تعریف کی ہے، ایک دو نہیں ہزاروں ہیں، لیکن میں ان کی تعریف کا محتاج نہیں۔ جب خود رب ذوالجلال نے مصطفیٰ سے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، کسی اور کی تعریف کرنے سے حضور پاک کی عزت کا اضافہ نہیں بلکہ جو تعریف کرتا ہے اس کی خود عزت بڑھ جاتی ہے، سبحان اللہ، بے شک، اس کی شان خود بڑھ جاتی ہے۔ لہذا اے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں،
चंद कीड़े हर जमाने में होते हैं, उनके लिए स्प्रे का इंतजाम भी होता रहता है। जब कभी कोई दज्जाल भौंकेगा, मौला तबारक व तआला मुझ जैसे किसी कुत्ते को जरूर पैदा करेगा और कोई ना कोई आएगा और इनको जवाब देता रहेगा। हमने अब तो जुबान से जवाब दिया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस वक्त मौका आएगा अपने ईमान से भी जवाब देंगे, अपनी रूह से भी जवाब देंगे और मौला ताला की जो मदद है वो दुनिया को बताएगी कि हक किसके साथ है, नुसरत किसके साथ है, मदद किसके साथ है। हमारा ये यकीन है, कल हम 313 थे तो फरिश्ते मदद के लिए मक्का के काफिरों के लिए नहीं उतरे थे, मदीने के निहत्ते सहाबा के लिए उतरे थे। बेशक हक है। आज भी हुजूर पाक के शहदाई और गुलाम अगर सच्चाई के साथ मैदान में आते हैं तो कल जैसे मौला की मदद आती, आज भी अल्लाह की मदद आएगी, बेशक आज भी अल्लाह की मदद आएगी। मुसलमानों, एक बात याद रखना, हर चीज में कंप्रोमाइज कर लो, हर चीज में सबर कर लो। सबर तो अच्छी चीज है, खाना ना मिले सबर कर लो, रोटी ना मिले सबर कर लो, पानी ना मिले सबर कर लो, कपड़े नहीं मिलते सबर कर लो, गाड़ी बंगला जायदाद बच्चे नहीं है सबर कर लो। मैं कहता हूं हर चीज में सबर कर लेना चाहिए, लेकिन मुस्तफा करीम की इज्जत के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। बेशक हक है। यहां नहीं, और यहां जो कंप्रोमाइज करता है वो बेगैरत कहलाएगा, एहसान फरामोश कहलाएगा। नबी पाक ने तुम्हारे लिए रात रात भर खड़े होकर के दुआएं की, कब्र में जाकर के तुम्हें उम्मती उम्मती पुकारा, अपने सजदों में मौला की बारगाह में तुम्हारी बख्शिश का सवाल किया। जो नबी हमारे लिए इतनी फिक्र करते रहे हो, क्या उस नबी पाक की इज्जत को हम हल्के में ले लेंगे? नहीं। क्या हम उस नबी पाक की इज्जत के लिए आराम से घरों में बैठ करके जवाब देंगे? नहीं। ऐ मुसलमानों, याद रखना, मैं हर चीज जो कुछ भी आज तुम्हारे घरों में है ये मुस्तफा के नाम की बरकत से आई है। हजरत उमर फारूक तो ये फरमाते, मेरे बदन में जो बाल उगते हैं ये भी नबी पाक के नाम की बरकत से, हुजूर की बरकत है। मुझे बताओ मुसलमानों, क्या तुम्हारे घरों की रौनक नामे मुस्तफा से नहीं? क्या तुम्हारी औलाद मुस्तफा के वसीले से नहीं? क्या तुम्हारे चेहरों की बरकत आज मुस्तफा से नहीं है? हर चीज तुम्हारे पास जो है वो रसूलुल्लाह की बदौलत है। तुम अगर मुसलमान हो तो रसूलुल्लाह की बदौलत, तुम अगर नमाज पढ़ते हो तो नबी ने बताया, अजान आज दी जाती है इसलिए कि रसूल ने बताया है, मस्जिदों की शान बुलंद है इसलिए कि वो नबी पाक का नाम वहां से आता है, सारा कुछ रसूलुल्लाह से वाबस्ता है। इसीलिए हम कहते हैं आबरूए माँ जना में मुस्तफा, हम सब की आबरू नाम मुस्तफा से है। अगर हुजूर का नाम सलामत है तो सब कुछ सलामत, और अगर उनके नाम पर कीचड़ उछाला जाएगा तो फिर हमारी किसी की जिंदगी महफूज नहीं, किसी की जिंदगी महफूज नहीं। इस बात को तय करके चलो कि आज अल्लाह ने जिसको जैसी ताकत दी वैसा इन जालिमों का जवाब भी देगा। कयामत के दिन अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया, अल्लाह ने तुझे जवानी दी थी, ताकत दी, कुव्वत दी, जब दुनिया में मेरे खिलाफ गालियां दी जा रही थी तब तू क्या कर रहा था? तो ऐ जवानों, तुम्हारे पास जो जवाब होना चाहिए वो आज ही तैयारी करो। कल क़यामत के दिन तुम क्या जवाब दोगे उसकी तैयारी तुम खुद कर लो। सबसे बेहतर जवाब यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कल क़यामत के दिन यूं अर्ज करना, आका ये आपके अखलाक पर कीचड़ उछाल रहे थे और मैं आपके अखलाक को अपना अपना करके लोगों को अपना रहा था, आपके अखलाक की तबलीग कर रहा था। जिन लोगों का शर्म और हया थी हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने के लिए, बाज लोगों को चेहरे पर दाढ़ी मुश्किल लगती है, टोपी भारी लगने लगती है। क्यों मियाँ? नबी पाक के फिदाई हो, आशिक हो, तो उनके अखलाक, उनके किरदार और उनकी सूरत से नफरत क्यों करते हो? तुम्हें जब नबी पाक की बात करनी है तो पूरे के पूरे उनके गुलाम हो जाओ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हुजूर पाक की गुलामी नतीजा ये होता है, जानते हैं? बिलाल हबशी, कौन नहीं जानता, मक्का के काफिर उन्हें मारते थे, पकड़ करके पैर में रस्सी बांधकर
बदमाश लड़कों के हाथ में देते, वो मक्का की गलियों में बिलाल को खींचते हुए ले जाते, गरम रेत पर सुलाते, उनके सीने पर सिल रख देते और कभी कभार हजरत बिलाल को नंगी पीठ अंगारों पर सुलाते थे और उनकी पीठ का गोश्त गल जाता था और जब अंगारे ठंडे हो तो हवा देकर और दहकाया जाता। क्यों? बिलाल हबशी को हुजूर की वफादारी की सजा दी जाती थी। नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहदाई था, इसलिए मक्का के जालिम मॉब लिंचिंग करते थे, मारते थे पकड़ करके। पूरी पीठ का गोश्त गल गया था, रीढ़ की हड्डी दिखती, लेकिन बावजूद उसके वो साबित कदम रहे। ऐ मुसलमानों, उस नबी पाक की इज्जत के मामले में हमने कौन सी मुसीबतें उठाई आज तक? हमें तो किसी ने मारा नहीं, कोई गर्दन पर तलवार तो नहीं रखा। आज हम हिंदुस्तान में अमन और अमान से रह रहे हैं और जो जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन जहरीले कीड़ों को भी हम इंशाअल्लाह इलाज करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, हुजूर की गुलामी में जो साबित कदम रहा, पीठ पूरी जल गई, अंगारों पर सोया, कोड़े खाया, रस्सी बांधकर गलियों में घुमाया गया। लेकिन जानते हो, जब बिलाल हिजरत करके मक्का से मदीने चले गए, 6 साल के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने से मक्का आ रहे थे और फातिह की हैसियत से मक्का फतह हो चुका, बगैर जंगो जिदाल के, बगैर कत्ल किताल के। आपको पता है 10,000 सहाबा खाने काबा के पास, हरम काबा में अंदर नमाज पढ़ने के लिए आए। तो उस वक्त जो पहली अजान दी जानी है, पहली अजान हरम मक्का से दी जानी है, काबे की छत पर मेरे आका ने अगर किसी को चढ़ाया तो बिलाल हबशी को चढ़ाया। किसको चढ़ाया? बिलाल हबशी को चढ़ाया। वाकई आपको मालूम होगा, हजरत बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाकर अजान देने का हुक्म दिया। आपने अजान दी काबे की छत पर। मेरे अजीजों, बाज बुजुर्गों ने यहाँ पर नुक्ता ये बयान किया, सहाबा में हजरत अबू बकर भी थे, हजरत उमर भी थे, दीगर सहाबा भी थे। आज पहली अजान मक्का से हो रही है तो इनमें से बड़े बड़े सहाबा में से किसी को ऊपर चढ़ाते, लेकिन रसूलुल्लाह ने बिलाल हबशी को चढ़ाया। बिलाल हबशी को चढ़ाया क्यों? इसलिए कि दुनिया को यह मैसेज देना था, जो नबी की मोहब्बत में जख्म खाएगा, खाने काबा की छत पर भी उसे चढ़ाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे खाने काबा की छत पर भी चढ़ाया जाएगा। ये नबी के गुलामों का मकाम है। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो ये जहां चीज है क्या, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान